الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام یا رسول مصدد المصطفیٰ الامجد المحمود الاحمد علیہ السلام سیدنا و شفیعنا و نبیبنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین آنی بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المختومین المنتجبین المنتخبین. قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ورحمۃ اللہ علیہ من اجمعین اذا قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم القرآن الکریم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ میلاد شریف رکھا گیا ہے، اسے میں پیش نظر کرتی ہوں. بے شک یہ جو ذکر اہل بیت ہے اور ہمارے سلطان الانبیاء سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کو میں نظر رکھتے ہوئے میں یہ میلاد شریف میں پیش کرتی ہوں. مرحوم پھول محمد کے احصال ثواب کا بحق کے احصال ثواب بے شک جائیں انہیں، اور ان کا عذر انہیں یہ ضرور ملے. یہ بے شک یہ میلاد شریف کے ذریعے سے، یہ ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. تو آپ سب توجہ دیں، انشاءاللہ تعالی ذکر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور اس ذکر کے ذریعے سے ان تک احصال ثواب ضرور پہنچے گا. آمین الہی آمین ثم آمین. آپ سب ایک بار درود پاک کا ہدیہ کر لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا. آپ لوگ توجہ دیں، میں بہت ہی علمی گفتگو کروں گی. دیکھیے میں ان کے جیسے میلاد نہیں پڑھتی جو آئیں گی اور اپنا ڈائری کھولیں گی اور دو چار منقبت پڑھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور پھر یا نبی سلام علیکہ ہو گیا. میں بہت علمی گفتگو کروں گی اور آپ سب توجہ دیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے محبت کا ذکر کیا. محبت کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اگر یہ آپ کی امت، ہم تمام لوگ جتنے بھی امت مسلمیہ ہیں، اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے انہیں مجھ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خالق دو جہاں، میں خود ان سے محبت کروں گا. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ محبت، جو رسول اللہ سے محبت کرے اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. جی لیکن یہاں پر تو یہ طے ہے کہ جو ہم ہمارے سرکار دو عالم سے محبت کریں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن پھر اللہ نے دوسری جگہ مودت کا لفظ جو ہے قرآن میں منشن کیا ہے. قرآن میں ڈالا مودت. کیا ہے یہ مودت؟ بہت سارے صحابہ اکرام کی جماعت، جتنے بھی صحابہ اکرام و اجمعین کی جماعت جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب رسول سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا کیے؟ جتنے بھی سامان و اشیاء ہوتے ہیں، یعنی اشرفی ہوا، ہیرے جواہرات جو ہوا، وہ سب کے سب ہمارے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دی. رسول اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے ارشاد فرمایا، سورہ الشورى اتری، نازل ہوئی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ سورہ، یہ آیت بن کے اتر گئی، یہ نازل ہو گئی، یہ آیت بن کے نازل ہو گئی. کہ کیا مطلب ہے کہ یار اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں نا، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر
اس پر یہ جتنے بھی سارے اشیاء و سامان رکھے ہوئے ہیں نا، سامان و اشیاء، اشرفی، ہیرے، چاندی، سونا، جتنے بھی زیورات ہیں، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ آپ کے کام نہیں آنے والی، یہ نہیں چاہیے. تو کیا چاہیے؟ مودت فی القربہ، کہ میرے قرابت داروں کی مودت. اللہ نے تو محبت کہا ہے، اب یہ مودت کیا ہے؟ تو ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، اور یاد رکھیے رسول اللہ ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے کل اسلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. رسول اللہ خود سب کو دے رہے ہیں، وہ کیا مانگیں؟ لیکن کیا مانگتے ہیں؟ مودۃ فی القربہ، کہ ان کے قرابت داروں کی مودت. تو ایک رسول کائنات کے جتنے بھی وہاں پر ان کے حجرے شریف میں جتنے بھی لوگ تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، اس میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتکم، کہ یا رسول اللہ آپ جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ قرابت داروں سے مودت کرو، قرابت داروں سے مودت کرو، تو کون ہے یہ آپ کے قرابت دار؟ قرابت دار، ہاؤس ہولڈز، دا فیملی ممبرس آف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے آپ کے گھر والے، کون ہے آپ کے قرابت دار؟ رسول کائنات نے مسکرا کر فرمایا قال انا علی والفاطمہ الحسن والحسین، کہہ رہے میرا لخت جگر علی، میری بیٹی فاطمہ اور میرے دو بچے حسن اور حسین ہیں، انہی سے تو میں کہہ رہا ہوں مودت کرنے، جو قرآن کی آیت بن کر اتر گئی. اس کے بعد پھر ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں نے تو محبت کا ذکر کیا کہ مودت کیا ہے. میں شکر گزار ہوں صحابی رسول کا. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے محبت سنی ہے، یہ مودت کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کا جواب تمہاری ماں سے بہتر نہیں دے سکتی. لیکن انہوں نے پھر بھی دیا. دیکھیے آپ تمامی حضرات زیادہ تر میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا کر سکتی ہیں تو آپ کیا کہیے گا؟ کہ میں اپنے بچے کے لیے اپنی جان دے بھی سکتی ہوں اور اسی بچے کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں. تو رسول کائنات نے یہی فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنے کا اجر یہی ہے کہ تم میرے اہل بیت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاؤ، مار مٹنے کو تیار ہو جاؤ. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ مار پیٹ کریں، ہم لوگ نہیں. یہ ہے کہ محبت سے بڑھ کر مودت میں آگے بڑھ جائیں، مودت میں آگے بڑھ جائیں. تو یہ مودت، اور یہ مودت کیا ہے کہ رسول کائنات نے بھی ارشاد فرمایا من احبنی کہ جن لوگوں نے ان سے محبت کی، ان سے یعنی اہل بیت سے، جن لوگوں نے ان سے محبت کی، من احبنی مجھ سے کیا اس نے، ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا. ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کیا وہ بے شک جنت گیا. کیا چاہیے اور ہمیں؟ ہم یہی تو مانگ رہے ہیں کہ ان سے مودت کرو. کل روز محشر کون کھڑے ہوں گے سب کے سامنے؟ ہم عورتوں کی جماعت میں سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور مردوں کی جماعت میں ہمارے امام حسن اور حسین رسول کائنات، پورا اہل بیت اطہار کھڑا ہوگا جو ہماری کل بخشائش کا ذریعہ بنیں گے. یہی تو ہے قرب وسیلہ. جو لوگ بولتے ہیں نہیں وسیلہ نہیں مانتے، وسیلہ بغیر وسیلے کے تو میں خود آپ کے گھر نہیں پہنچی، مجھے اوبر سے آنا پڑا، گاڑی سے آنا پڑا. تو جب یہاں کوئی کسی کے گھر بغیر سواری، بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتا تو وہاں اللہ تک کیسے پہنچا جائے؟ ناممکن ہے. ان کے لیے قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں مجھ تک پہنچنے کی چاہ ہے تو قرب وسیلہ تلاش کرو. قرب وسیلہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، قرابت دار، قرابت تو کا قرب وسیلہ، قریب کے وسیلے. تو اہل بیت سے، پنجتن پاک سے قریب اللہ کے نزدیک کون ہے اور ہمارے نزدیک کون ہے؟ بے شک اہل بیت. اور اہل بیت کے جتنے، اور اہل بیت کے بعد جتنے اولیاء اکرام ہیں، غوث العظم ہیں، غوث العظم سے لے کر وارث شاہ ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، وہ سب ہیں. تو
اب یہ تو ہے محبت و مودت. اب ہم محبانوں کے لیے رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم محبانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ قال علی فاطمہ الحسن والحسین مجتمع ومن احبنا یوم القیامہ، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں قال انا علی، میرا بیٹا علی، الفاطمہ بیٹھے ہوں گے. تو اب کسی صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن ہم سب اکٹھا بیٹھے ہوں گے، آپ ہوں گے، وعلیکم السلام، آپ ہوں گے، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے. تو قیامت ہوگی اور قیامت میں آپ سب بیٹھے رہیں گے. اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ من احبنا، کہ جتنے بھی ہمارے محب ہوں گے یعنی ہمارے ماننے والے ہوں گے، ان سب کے ساتھ ہم اکٹھا بیٹھے ہوں گے، ان سب کے ساتھ ہم اکٹھا بیٹھے ہوں گے. اب ایک صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم سب اکٹھا بیٹھے ہوں گے، قیامت ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو ہم سب کیا کر رہے ہوں گے؟ تو رسول کائنات کی چہرے انور پہ اتنی کلیاں کھلی اور انہوں نے بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے انہوں نے فرمایا کہ قالوا نقول ونشرب، کہ نہیں ہم لوگ تو بس بیٹھ کے کھا پی رہے ہوں گے. اب جتنے بھی صحابہ اکرام و اجمعین کی جماعت تھی وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے. کہا یا رسول اللہ کل تو روز قیامت پہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کل تو روز قیامت کا دن ہوگا، سبھی پریشان ہوں گے اور ہم لوگ کھا پی رہے ہوں گے، کیا مطلب اس کا؟ کہا قیامت ان کے لیے ہوگی جو ہمیں نہیں مانتے، میرے اہل بیت کو نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے. قیامت ان کے لیے نہیں ہوگی، تم محبانوں کے لیے قیامت نہیں ہوگی، بلکہ ان سے ہمارا ملاقات کا ذریعہ ہوگا. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، ملاقات کا ذریعہ ہوگا. تو جو ہم آج یہ میلاد کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم اتنا خرچ کر کے کروا رہے ہیں؟ نہیں کروانا چاہیے، عبادت بھی ہے، بے شک عبادت ہے، لیکن کیا ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیے ہم کلمہ پڑھ کر، کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ ہمارے اللہ کے رسول ہے، اور ہم وہ تو اقرار کرتے ہیں نا کلمہ پڑھ کے، لیکن ہم میلاد شریف کر کے اظہار کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے ماننے والے ہیں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے، جی وہ شخص منافق ہے جو اقرار تو کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا. ہم اظہار کر کے بھی بتا دیے کہ ہم مومنوں میں شمار ہیں اور اقرار کر کے بھی بتا دیے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بہت ہی عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے. بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ میلاد محفل آپ لوگ کروائی ہوں گی، کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھتی ہیں نہیں پتہ، لیکن میں وہی پڑھوں گی جو ہم سادات تک پہنچایا گیا اور ہم سادات اسے پہنچاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے مودت، کہ مودت وہ ہے کہ اگر کوئی میرے اہل بیت پر انگلی اٹھائے تو تم اس کی انگلی تو توڑو اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو کہ تم حیدر کرار کے ماننے والے ہو، علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہو. صرف یہ نہیں کہ انگلی توڑ دے، نہیں زبان بھی توڑے، ذکر کر کے بتا دے، اسے حوالہ اسے دلائل دے کر بتا دے کہ ہم علی والے ہیں، نہ کہ ہم ابو سفیان والے ہیں. اور ہم لوگ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب پڑھے لکھوں کا مجمع ہے. ابو لہب یا ابو جہل کے ماننے والے نہیں ہیں، ابو طالب کے ماننے والے ہیں، آل عمران کے ماننے والے ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو یہ رسول کائنات نے اپنے اہل بیت کے لیے بہت ساری روایت انہوں نے ارشاد فرمایا ہے. اور میں اب دوسری آیت کی طرف بڑھتی ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ حدید کی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ فِي الْغَيْبِ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ہے، کوئی شخص ہے، کوئی من ہے جو رسول، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی
यंसुरूहु व रसूलहु, कि जितने भी रसूल आए हैं उन सब की गैब से मदद करता है। अब आप लोग बोलेंगे कि अल्लाह है मदद करने वाले। जी, कई लोग कहते हैं क्या तुम फजूल बातें कर रही हो, अल्लाह है मदद करने वाले, सबसे बड़े इमदाद कुन है, और तुम किसी और को कह रही हो अल्लाह नहीं मदद करते। वसीला है, हर जगह वसीला है। अगर मेरा अपने घर से यहाँ आने का वसीला है तो फिर वहाँ अल्लाह से मुलाकात का भी तो वसीला होगा, हर जगह ही वसीला है। तो अब अल्लाह तो आएंगे नहीं सबकी मदद करने वाले। अब आप कोई फ़र्ज़ कर लें, कोई आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब जो होटल का मालिक है क्या वो आपको खाना सर्व करता है या वेटर करते हैं? तो वही बात है ना, अल्लाह तो आएंगे नहीं आपकी मदद करने, तो आएगा कौन? अल्लाह के जितने बंदे हैं वो नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के अपने हैं, जो कराबतदार हैं, वो आएंगे ना। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये जो आयत है सूरह हदीद की आयत, के कोई मन है जो गैब से रसूलों की इमदाद करता है, कोई है। अब कौन है वो शख्स? चलिए वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था आयत, अब वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है मदीना मनव्वरा, शहर मदीना मनव्वरा, अब वहाँ पर जो है पूरी चहल पहल शुरू होने लगी, बहुत ही ज़्यादा जो है आपको तफरा तफरी होने लगी, सब लोग घबरा गए हो क्या रहा है। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि एक इब्लीस के शजरे का कोई आया है। जी, इब्लीस के शजरे का कोई आया है, उसका नाम है हाम इब्ने लानस इब्ने लाइन इब्ने इब्लीस। वो अभी बताएगा, मैं आपको वाक़या है तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अब वो शजरे इब्लीस का आया है, इब्लीस के नस्ल का है, ठीक है, वो आया है और पूरा अफरा तफरी मचा दिया। अब उसका चेहरा बहुत ही डरावना खौफनाक, यहाँ से टीप निकल रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, और उसकी दोनों हाथें ऐसे ना बंधी हुई है। किस चीज़ से बंधी हुई है? टहनी से, मामूली सी टहनी से। दरख्त की टहनी होती है ना, मामूली सी टहनी से बंधी हुई है। अब वो ढूंढ रहा है, अब वाकई किसको ढूंढेगा? रसूल कायनात को ही ढूंढ रहा है। अब सारे सहाबा इकराम जो है परेशान। अब वो दौड़ते हुए रसूल कायनात के कदमों में आए और उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी के तरफ कोई एक मलून शजरा मलूना से कोई आया है, एक इब्लीस है, इब्लीस के नस्ल का है, बहुत ही डरावना खौफनाक उसका चेहरा है, और हमें उसे देखकर बहुत ही हम लोग खौफजदा हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि ये आखिर है कौन, और ये हमें मारने की नीयत से आ रहा है। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया आने दो, बहुत ही इत्मीनान पुरसुकून। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया कि आने दो। आया, अब जो है कहने लगा, कहा कि कौन है तू? देखिए एक बात याद रखिएगा, रसूल अल्लाह अपने से कुछ नहीं कहते, उन पर वही होती है। तो जो अपने से नहीं कहते, अब कल लोग ये आज का जो दौर है ना, जाहिलियत का दौर है, उसमें भी हम सब पढ़े लिखे यहाँ मौजूद है, ये खुश नसीबी है। तो कुछ ऐसे जाहिल ये ना कहते कि रसूल अल्लाह सब तो खुद से कहते थे, सब तो अपने से बना कर कहते थे सुम्मा माज़अल्लाह। तो इसीलिए रसूल अल्लाह ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा नाम हाम इब्ने लानस इब्ने लाइन इब्ने इब्लीस है, मैं इब्लीस के शजरे का हूँ। तो कहा क्यों आए हो यहाँ और क्यों इतनी अफरा तफरी कर रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कहा कि अगर तू यहाँ आया है तो याद रखना, मेरे इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज भी वाकई रसूल कायनात के रोज़े पर जो भी जाते हैं वो खाली हाथ नहीं आते, वापस नहीं आते, कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो कहा कि तू मुझसे मदद के लिए आया है, तेरी मदद ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया, तेरी मदद ज़रूर होगी। तो ये कहना था। तो कहा बता मैं क्या कर सकता हूँ? कहा या रसूल अल्लाह, कोई नौजवान है, पहले तो कोई नूर है, मैं बता दूँ, और बहुत ही निहायत ही खूबसूरत है। अब अल्लाह जाने नूर भी कितने खूबसूरत होते हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, हम तो नहीं जान सकते। हमने तो नूर को नहीं देखा और ना ही हमने नूर वाले को देखा है। हमारा तो बस कयास है कि कोई है, कोई हमारे आका सरकार दो आलम है,
تو سوچئے ہم بغیر دیکھے ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، سامنے آ جائے تو کیا ہوگا. بے شک. اور دیکھیے میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں وہ نہیں کہتی مائک لے کر، یا میں یہ نہیں کہتی کہ زور سے کہیے سبحان اللہ، نہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل سے نکلنا چاہیے، آپ کے صحنِ دل میں اترنا چاہیے. آپ دل سے کہیں سبحان اللہ، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے فالتو کا وقت کی بربادی کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، بے فضول کی. تو وہ آیا، رسول اللہ نے بولا کہ ان سے کہا کہ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. کہا یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ دیکھ رہے نا میرے ہاتھ بندھا ہوا ہے، اور کوئی ہے نور والا کوئی ہے، اور وہ بہت ہی نہایت ہی خوبصورت ہے، اور اس نے میرا یہ حال کیا، یہ جو پیپ نکل رہا ہے، یہ پورے خون بہہ رہا ہے، زخم ہے، یہاں ہے، وہاں زخم ہے، کٹے پھٹے چھٹے اس کے چہرے ہیں، اور اسی نے میرا یہ ہاتھ باندھا. اور یا رسول اللہ یہ ٹہنی سے ہاتھ بنا ہوا ہے، لیکن آج تک نہ میں اسے خود کھول پایا ہوں اور نہ کوئی اور اسے کھول پایا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ اسے کھول دیں. کہا جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا، جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. دیکھیے ابھی تو آپ لوگ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو رہی ہے، ابھی تو آپ اور کھل اٹھیں گے. آگے سنیں. کہا جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. تو کہا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کہا تم میرے در آئے ہو نا، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو کہا کہ بتاؤ کیسا ہے وہ دکھنے میں؟ کہا یا رسول اللہ بڑا ہی نہایت ہی خوبصورت ہے، نہایت ہی حسین ہے، نہایت ہی جمیل ہے. کہا اگر میں تمہیں اسے دکھاؤں تو کیا تم پہچان لو گے؟ تو کہا کہ ہاں ہاں بالکل. اب رسول کائنات کے بغل میں ہی ایک اور کوئی بیٹھے تھے جو نہایت ہی حسین، نہایت ہی جمیل. اور کہا کہیں، اور ان کی ایسے ہی بیٹھے تھے ان کے قدموں میں نیچے، اور ان کی یہ چن اٹھا کر ایسے کہہ رہے کہیں یہ وہ تو نہیں. کہا ہاں یا رسول اللہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. اب وہ اچھلنے لگا، رسول اللہ نے اشارہ کیا، اس کے پیر وہیں جم گئے. کہا یہ وہی ہے. کہا یہ وہی ہے جو میں سب کی نصرت، جو یہ سب کی نصرت کرتا آیا ہے، سارے نبیوں کی نصرت کرتا آیا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آیت میں نے آپ کو بتایا وَمَن يَعْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَنْصُرُهُ فِي الْغَيْبِ، کہ کوئی ہے جو غیب سے مدد کرتا آیا ہے. یہ وہی ہے جس نے میرا یہ حال کیا ہے. ایک تماچے یہاں لگائے، ایک تماچے یہاں لگائے. تو کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ذاک اخی یبن امی زوج البتول امام المشرقین علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا ارے یہی تو میرا بھائی ہے، یہی تو بتول عذرا کا شوہر ہے، یہی تو حسنین و کریمین کا بابا ہے، اور یہی میرا لخت جگر علی ابن ابی طالب ہے، جو ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے. ایک بار درود پاک کر دیا کر لیں، اللہم صلی علی محمد. تو کہا یہی ہے علی ابن ابی طالب. تو پتہ چل گیا کہ جو نبیوں کی نصرت کرتا آیا ہے وہی ہے وہ علی. یہ وہی علی ہے جو نبیوں کی نصرت کرتا آیا ہے، جو رسول کائنات. اور اگر علی اکٹھا ہو جائے تو سمجھ نہیں آتا تھا کون نبی ہے اور کون علی ہے، اور اگر پشت کی طرف مڑ جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا واقعی یہ رسول اللہ ہے، جن کے لیے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا زائنوا مجالسکم لأن ذکرہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ اپنے گھروں کو مجلسوں سے سجاؤ. کیا کن مجلسوں سے؟ علی کے ذکر سے سجاؤ، علی کا ذکر معزن کرو. کیوں؟ کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ آج ہمیں کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو شرک کرتے ہیں، ہم سادات شرک کریں گے؟ ہم شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یہ اللہ کو رسول اللہ سے اور رسول اللہ کو جو ہے اللہ سے ملا دیتے ہیں. ارے میں کیا کہوں جو خود اللہ کا نور ہے، میں کیا کہوں، وہ خود اللہ کے نور ہے. جو اللہ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فخلقتم خلقا، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں، حدیث قدسی ہے یہ. دیکھیے کچھ ایسی آیت ہے جو وحی ہوتی ہے قرآن میں ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو رسول اللہ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے اور وہ وحی نہیں ہوتی ہے، وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، اور میں نے چاہا کہ لوگ
مجھے جانے, مجھے پہچانے, تو اس لیے میں نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا, اور اسی ایک نور سے 4 نور اور بنے جسے پنجتن پاک کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ خود آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 5 نور ہیں جو پہلے بھی تھے, آسمان میں تھے. کب سے تھے؟ جب کچھ بھی نہ تھا. ایک بار تو جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں ذرا بتائیں. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے تو بتا, تو کب سے ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو تارا دیکھ رہے ہیں, میں جب سے ہوں نا, میں نے جب سے ہوش میں نے سنبھالا ہے, وہ تارا جب سے میں اسی تارے کو دیکھ رہا ہوں, یعنی وہ تارا ہے میں ہوں. تو رسول اللہ مسکرانے لگے. اب جبریل امین کو تھوڑا سا انہیں اعتراض ہوا, کہا یا رسول اللہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. کہا نہیں میں نے مذاق تو نہیں کیا. کہا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا وہ اس لیے کہ تو جس تارے کی بات کر رہا ہے اس تارے کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے, خلق ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ہمارے رسول کا مقام ہے. میں کیا اور بتاؤں, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. میں اور کیا میں اپنے حبیب, میں رسول اللہ کے حبیب کی میں تعریف کروں, جس کی تعریف خود قرآن کرتا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کو اپنے رسول اللہ کے چہرے انور کی تعریف کرنی تھی تو قرآن میں آیت بن کر اتار دیا والشمس والضحیٰ, کہ قسم ہے مجھے سورج جیسے چمکتے چہرے کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت اتری ہے علی المرتضیٰ کے لیے کہ قسم ہے مجھے چاند جیسے چمکتے چہرے کی. اب کوئی چاند ہے, کوئی سورج ہے. اور جب اللہ کو رسول اللہ کے دماغ کی تعریف کرنی تھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا نون والقلم اشتریت بمجنون, کہ اے میرے حبیب جو لوگ آپ کو سما معاذ اللہ امی کہتے ہیں, ان پڑھ کہتے ہیں, دراصل آپ نہیں, آپ تو بہت با عقل والے ہیں, یہ بے عقل والے ہیں. اور جب رسول اللہ کو ہاتھ کی تعریف کرنی تھی, ہاتھ کی ید, ہاتھ کی تعریف, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر اتار دیا کہ جب وہ ہجرت کا وقت تھا تو وہ پتھریں کنکریاں اٹھا کر مارتے تھے, تو اس وقت آیت اتری اور کہا یا رسول, اے میرے حبیب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, کہ اے میرے حبیب یہ دراصل یہ جو کنکریاں آپ اٹھا کر کفار کو مار رہے ہیں نا, یہ دراصل آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے. میں اس رسول کے لیے کیا تعریف کروں کہ جب اپنے آقا کے لیے کیا تعریف کروں کہ جب اللہ کو رسول اللہ کی زبان کی تعریف کرنی تھی تو انہوں نے سورہ نجم میں آیت بنا کر اتار دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ میرا حبیب تو اپنے سے کچھ کہتا ہی نہیں, کیونکہ اس کے اندر تو میں اللہ بولتا ہوں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہے رسول اللہ کے اہل بیت, یہ رسول اللہ کے اپنے, اللہ کے اپنے, رسول اللہ کے اپنے. اب جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو شرک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کسی کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ کر کوئی اور چیزیں ایجاد کر دیں. جیسے کہ یہ ڈائری ہے, اسی نقل میں ایک اور ڈائری بنا لی ہے, میں نے اسے اس چیز کو شامل کر دیا, یعنی اس کے جیسا بنا دیا. اب ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں, تو پھر ہم شرک کیسے کر رہے ہیں, شرک. مزارات پہ لوگ جاتے ہیں تو نہیں, سجدہ نہیں کرنا چاہیے, سجدہ جائز نہیں ہے, سجدہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی ماں کے قدم چوم سکتے ہیں, ولیوں کے قدم نہیں چوم سکتے. جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے نیچے جنت ہے, تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور جو خود جنت کا سردار ہے, اور جو خود جنت کے سردار کے جتنے غلام ہیں, جتنے اولیاء اکرام ہیں, اگر ہم وہاں سجدہ کر رہے ہیں تو شرک ہو گیا. دیکھیے جو شرک اور بدعت کے دریا میں گوتے لگاتے رہ جاتے ہیں, انہیں ملتا بھی وہی ہے. اگر وہ شرک اور بدعت سے ہٹ کر کچھ دیکھیں تو انہیں محبت اور مودت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے, تو یاد رکھیں, میں ایسے لوگوں کو میں کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تم جسے شرک کہتے ہو اسے ہم عشق کہتے ہیں, تم جسے شرک کہتے ہو اسے ہم عشق کہتے ہیں, تم جسے بدعت کہتے ہو اسے ہم محبت کہتے ہیں, محبت و مودت کہتے ہیں. تو یہ لوگوں کا نظریہ ہے, عام لوگوں کا نظریہ ہے. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں, کہتے کہ اہل بیت کو ماننے سے شیعہ ہو جاتے ہیں.
شیعہ ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم سنت والجماعت، ہم صوفی لوگ کیا ہمارا تو دین ہی ہے، ہمارا تو ذکر ہی شروع ہوتا ہے علی کے نام سے اور ذکر ہی ختم ہوتا ہے علی کے نام سے. ہم جتنے سادات ہیں، جتنے ہیں غوث الاعظم کے سلسلے کے یا ان کی خادمیت کے سلسلے کے، تو آپ پوچھیں نا غوث سے کہ وہ غوث بنے کیسے، وہ خواجہ بنے کیسے، وہ وارث بنے کیسے. بغیر علی کے کوئی ولی نہیں بنتا. تو بغیر مومن کے ان کی محبت و مودت اہل بیت کے، اپنے دلوں میں اہل بیت کی مودت و محبت کے سوا کوئی مومن نہیں بن سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ خود رسول اللہ نے فرمایا. دیکھیے جو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے سے کچھ نہیں کہتا، میں بنا کر کچھ نہیں کہتا، سب اللہ کی وحی ہوتی ہے، میں بھی وہی کہہ رہی ہوں، میں اپنے سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. جو حدیث ہے، جو قرآن کی آیت ہے، روایت ہے، میں وہی کہہ رہی ہوں. تو اب جو ہے لوگ یہاں پر جو ہے 420 والا کام کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو. تو آپ غوث سے پوچھیں کہ وہ کیسے غوث الاعظم بنے، میرے غوث کا اختیار کیسا تھا. میں اب آپ کو اپنے غوث الاعظم کی میں واقعات، ایک چھوٹا سا واقعات میں بیان کرنا چاہوں گی کہ میرے غوث کا مرتبہ کیا تھا، میرے غوث کی بلندیاں کتنی تھی. کچھ عیسائی جو تھے اور ایک مسلمان آپس میں ان کا بحث ہو گیا، ایک مسلمان بھائی کا اور ایک جو عیسائی بھائی کا بحث ہو گیا. اور کہہ رہے کہ سن، میرا عیسیٰ بڑا ہے تیرے نبی سے. کہا کہ نہیں، میرا نبی بڑا ہے، میرا نبی سلطان الانبیاء ہے. تو کہا نہیں، عیسیٰ بڑے ہیں. عیسائی کہہ رہا ہے عیسیٰ بڑے ہیں. کہا عیسیٰ بڑے ہیں، اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. کہا عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. کہا تیرے نبی نے کیا؟ کہا میرے نبی نے بھی کیا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں دلیل ہے. اب وہ لوگ دونوں بحث کرنے لگے، بہت ساری بحث ہونے لگی، بہت ساری باتیں ہونے لگی، مباحثہ ہونے لگا. اتنے ہی میں غوث الاعظم کا درگزر ہوا، میرے غوث کا درگزر ہوا اور ان دونوں کی گفتگو انہوں نے سن لی اور کہا کہ کیا کرتے ہو تم دونوں، کیوں اتنا لڑ جھگڑ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ غوث دیکھیے، عیسائی کہہ رہا ہے کہ میرا نبی بڑا ہے تیرے نبی سے، میرا عیسیٰ بڑا ہے. کہا کہ اچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میرے عیسیٰ نے نا مردوں کو زندہ کیا ہے. کہا بس تیرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کو زندہ کیا ہے. اگر یہ کام میں کر دوں تو کہا کہ جو آپ کہے. کہا سنو، اگر میرے نبی تک مت جاؤ، میرے نبی کا مقام تم نہیں سمجھو گے، پہلے مجھ تک آؤ. تو اب سمجھ میں آ گیا نا، قرب وسیلہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے اس تک جاؤ. تو اس تک ہے کون؟ پہلے غوث کو تو سمجھے لوگ، بعد میں نبی کو سمجھے. پہلے خواجہ کو تو سمجھے، بعد میں علی کو سمجھے، بعد میں ابن علی کو سمجھے. پہلے علی کو بعد میں سمجھے، پہلے ابن علی کو سمجھے. تو غوث الاعظم نے فرمایا اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا تو تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو. کہا میں پڑھنے کو تیار ہوں. عیسائی تھا، اپنے ہی جو ہے باتوں میں الجھا کے رکھے گا اور خود بھی الجھ کر رہے گا. کلیئر یہ لوگ بات نہیں کرتے. تو اب جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ایمان لانے کو تیار ہوں. اور کہا اتنا ہی نہیں، میرے ہاں تو بیعت کرنی ہوگی. کہا ہاں بالکل میں کروں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ آگے قبرستان ہے، اندر چلیے. کہا تم چلو آگے چلو، میں آتا ہوں. کہا بتاؤ، مردے زندہ کرنا ہے. کہا دیکھیے میں جو کہوں گا وہی قبر پہ جانا ہوگا اور وہی اسی قبر کو زندہ کرنا ہوگا. غوث الاعظم نے فرمایا بے شک، جو تم کہو، جس قبر پہ لے کر جاؤ مجھے. جیسے ہی وہ گئے تو دیکھا کہ ایک قبر ہے، بہت ہی پرانی قبر ہے، بہت ہی زیادہ، کئی صدیاں بیت گئے اس قبر کو. تو اس قبر کے لیے اس عیسائی نے کہا کہ یا غوث، اگر آپ خود کو غوث الاعظم کہتے ہیں تو آپ ایک بات بتائیں تو اس قبر کو، اس مردے کو زندہ کر کے دکھائے. کہا بے شک میں کر دوں گا. اور کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں پڑھا، ٹھوکر ماری انہوں نے اور کہا دائیں جانب سے ہٹو، بائیں جانب سے ہٹو. اذان ہو رہی ہے. کہا
باقی دونوں ہٹ جاؤ. اور بیچ سے وہ قبر چاک ہوا, اور قبر چاک ہوا جیسے ہی اس قبر کے وہ جو صاحبان قبر تھا وہ بانسری بجاتا ہوا نکل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے غوث کا مقام ہے. کہا دیکھ یہ میرا اختیار ہے, یہ میرا اختیار. تو نے کہا نا کہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا, تو میرا اختیار دے, بعد میں میرے آقا تک پہنچنا, بعد میں میرے آقا تک پہنچنا. تو یہ بانسری بجانے والے کا قبر تھا. یہ تو غوث کا مقام ہے. میں تو اب آپ کو اہل بیت کا مقام بتانے کو تیار ہوں. آپ سب تیار ہیں؟ جی ضرور. ایک درود پاک کا ہدیہ کر لیں. چلیے آج میں آپ کو شب ہجرت میں بیان کروں گی, جو میرا سب سے پسندیدہ واقعہ ہے. شب ہجرت یہ دراصل ہجرت کی رات کا یہ واقعہ ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ کو حکم دے دیا کہ آپ جو ہے راتوں رات ہجرت کر جائیں, یعنی مکہ معظمہ سے شہر مدینہ منورہ کی طرف آپ ہجرت کر جائیں. کہا کہ کیوں صبح تک کا انتظار کرتے ہیں, صبح ہم سب جو ہے ہجرت کے لیے میں نکل جایا کروں گا. کہا نہیں, آپ کو راتوں رات نکلنا ہوگا. کہا کیوں؟ کہا وہ اس لیے میرے حبیب کہ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا جو یہ بستر ہے نا, آپ جس بستر پہ سونے والے ہیں, یہ آپ کی بستر آرام گاہ نہیں, یہ تیغ گاہ بن گئی ہے. یعنی آپ کا جو بستر ہے یہ آپ کے بستر, یعنی آپ کو جو ہے قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے. کفار مکہ کر رہے ہیں. اب آپ کو راتوں رات ہجرت کرنی ہوگی. کہا راتوں رات ہجرت کرنی ہوگی. کہا ٹھیک ہے. تو اب رسول کائنات تھوڑے پریشان ہیں, اب جو ہے پریشان ہے, اور کہا سارے صحابہ اکرام سے کہہ دیا کہ اب مجھ سے کوئی ابھی ملنے نہ آئے, ابھی کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے. کہا ٹھیک ہے. تو کہا کیا کروں؟ کہا وہ اس لیے کہ ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے, اور علی کہاں ہے؟ آئینہ علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ. مولا کائنات گئے. کہا کہ انہوں نے دست عجب کو جوڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے میں آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. کہا کہ دیکھو علی, ابھی اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے مجھ پر وحی کی اور کہا کہ یہ پیغام دیا کہ راتوں رات ہجرت کرنی ہوگی. کہا راتوں رات ہجرت کرنی ہوگی؟ کہاں راتوں رات ہجرت کرنی ہوگی, اور وہ اس لیے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. میری جو بستر ہے وہ تیغ گاہ بن گئی ہے. اب وہ بستر نہیں رہی, یعنی میں سوؤں گا اور لوگ مجھے مارنے کی نیت سے آئیں گے. تو کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں علی کہ تو میری جگہ سو جا. مولا کائنات آئے, چادروں کو اٹھائیں, لیٹ گئے. کہا علی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے کہا کہ تم میری بستر پہ سو جاؤ, تو میں آپ کی بستر پہ سو گیا. کہا ایسے نہیں سو. تو کہا کیسے سو؟ کہا ایک کام کرو, اپنا ابا مجھے دو, میرا ابا تم لو. اپنا ابا مجھے دو, میرا ابا تم لو. اپنی چادر مجھے دو, میری چادر تم لو. اپنی دستار مجھے دو, میری دستار تم لو. اپنی نالین مجھے دو, میری نالین تم لو. اپنا امامہ مجھے دو, میرا امامہ تم لو. آج تو میں بن کے سو جا, آج میں تو بن کے نکل جاتا ہوں, اور آج تو میں بن کے سو جا. تو اس پر ایک شعر بھی آئی ہے, اس پر کسی شاعر نے بڑے ہی عظیم طریقے سے اس نے لکھا ہے کہ چادر وہی, کپڑے وہی, دستار وہی. کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی. چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے. انگشت بدندان تھے سب مکے کے کافر. ارے یہ سویا تو محمد تھا, جاگا تو علی ہے. اب رسول کائنات علی بن کے نکل گئے. لوگوں نے دیکھا رہے تو علی جا رہا ہے, جانے دو, آج تو علی بھی نہیں ہے. سما معاذ اللہ, آج تو نبی کو ہم یوں جو ہے اسے یوں
साजिश रच के उनके कत्ल कर देंगे सुम्मा माज़र, लेकिन वो जानते नहीं है ये उनका खेल है, लेकिन वो ये नहीं जानते ये उसका खेल है। तो जैसे ही वो वहाँ से निकल गए, लोग समझे कि अरे अली है, जाने दो, आज तो सुम्मा माज़र मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं बचा सकता। अब उन्हें क्या पता कि बिस्तर पे कौन है। अब गए रसूलुल्लाह के कमरे में, देख रहे हैं कि हाँ देखो मोहम्मद सोया हुआ है, सुम्मा माज़ल्लाह सोया हुआ है, चलो आज तो उठेंगे और आज इनका जो है ना काम तमाम करते हैं। अबू लहब आया, अबू जहल आया, पहले तो अबू लहब पड़ा, आगे बढ़ा, जैसे ही उसने चादर हटाई वैसे ही यदुल्लाह का हाथ निकला और उसे एक तमाचे लगे और वो इतनी दूर जाकर फेंकाया, इतनी दूर जाकर गिरा, इतनी दूर कि रावियों ने लिखा है कि अपने अपने हदीसों में मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मौरिखीन ने लिखा है कि अबू लहब जब आया था कि वो नबी अली को नबी बनकर आया था कत्ल करने की, तो वो उसके यदुल्लाही हाथ का ऐसा तमाचा पड़ा कि अबू अलहिदा हो गया और लहब अलहिदा हो गया। तो जब देखा कि अली है तो कहा कि अरे अली, अब लोग सब परेशान हो गए। अब मौला कायनात भी उठ गए हुए और यहाँ पर एक आयत उतरती है, वहाँ पर आयत उतरती है वो मिनन नास मयशरी नब्ज़गुत्तिगा मरज़ातिल्लाह, के देखो एक मन है, देखिए याद रखिएगा मैंने मन कहा है, मैंने पहले भी कहा था एक कोई मन है जो रसूलों की गैब से मदद करता आया है, नुसरत करता आया है, और एक और मन है जो बिस्तरे रिसालत पे सोकर अपनी सारी रजामंदियां अल्लाह को खरीदता है, अल्लाह को बेचता है, अल्लाह खरीद रहे हैं, उसकी सारी रजामंदी अल्लाह खरीद रहे हैं। अब अल्लाह से भी कोई डील, कोई सौदा कर सकता है, लेकिन अली ने किया है, या यूं कहूं कि अल्लाह ने किया है अली से, और ये आयत उतरी। और जैसे ही मौला कायनात ने कहा कि देखो मैं खून खराबा नहीं चाहता, बेहतर है कि मुझे यहाँ से निकल जाने दो, वरना तुम जितने भी हो, तुम अगर हज़ारों की तादाद में हो तो याद रखना 2000 की तादाद में जाओगे, 2000 की तादाद में जाओगे टुकड़े टुकड़े होकर। अब सारे लोग डर गए, मौला कायनात की इतनी जलालत थी, हैदर कर्रार, कि पता ये चल रहा था कि भेड़ियों की झुंड से मौला कायनात कोई शेर खुदा निकल रहे हो, कोई शेर खुदा निकल रहे हो, बीच से जा रहे हो। तो यहाँ पहुँचे, अब वो निकल गए। अब यहाँ पर पहुँचना ही था कि मदीना मनव्वरा पे आना ही था कि पीछे मौला कायनात और रसूल और मौला कायनात जो है सैयदतुन निसाइल आलमीन को भी लेकर जा रहे थे, उम्मुल मोमिनीन को भी लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में फिर कुछ मलूनों ने बदमाशी किया, फिर कुछ लोग आए। अब वहाँ तो अली खैबर शिकन अली अकेले ही काफ़ी थे। अब वो उतरे और हैदर कर्रार उतरे बीच रास्ते में, और उन्होंने इजाज़त मांगा। किससे इजाज़त मांगा अब आप देख लें। उन्होंने फरमाया, घुटनों के बल हुए और उन्होंने पहले तो सलाम किया, सलामुन अलैका या अहलल जन्ना, कि आप ये शहज़ादी कौनैन के सैयदतुन निसाइल आलमीन की या बीबी, आपकी इजाज़त चाहिए और मैं आपसे मदद मांगता हूँ कि आप मेरी इमदाद करें। देखिए, जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा हो, अरे जो नबियों का मुश्किल कुशा हो, उस मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई फातिमा है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप बीबी, आप मेरे लिए दुआ करें, दुआ गो हो, ताकि मैं इस कुफार का सर इसके धड़ से अलग करूं, अलहिदा करूं। तो वहाँ पर वो निकले। अब मदीना पहुँचना था। जैसे ही रसूल कायनात आए, फजर का वक्त था, या फजर से थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद का जो बीच का जो वक्फा होता है कि सूरज की किरणें निकलती हैं, तो सूरज की जो पहली किरणें निकली वो रसूल कायनात के चेहरे अनवर पे पड़ी, और उस वक्त रसूल कायनात ने इमामा यूं उतारा, पता नहीं क्या अंदाज था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या कहूँ, अल्लाह अकबर। क्या वो नज़ारा था, कि वो क्या मंजर कशी था, कि किस लहजे में
کس انداز میں رسول کائنات نے اپنے امامہ اتار کر، جیسے ہی امامہ اتارا ان کی زلفیں سبحان اللہ اتنی لمبی اور گھنی زلفیں کو یوں انہوں نے جھٹکا مارا کہ رسول اللہ نے آیت بنا کر اتار دیا والشمس والضحیٰ، کہ قسم ہے مجھے سورج جیسے چمکتے چہرے کی. اب جبریل رکے ہیں، رسول کائنات خوش ہو گئے، کہا کہ مجھ پر یہ آیت اتری ماشاء اللہ سبحان اللہ. کہا کہ جبریل اب تک کیوں رکے ہوئے ہو؟ کہا ایک اور آیت اتارنی ہے. کہا کون ایک اور آیت؟ اب وہ رسول کائنات اب جو جبریل امین ایک اور آیت پیش کر رہے ہیں والقمر اذا تلا، کہ قسم ہے مجھے چاند جیسے چمکتے چہرے کی. اب رسول کائنات مڑ کے دیکھ رہے، کہا یہ آیت کس کے لیے؟ ایک تو آیت میرے لیے. کہا کہ وہ دوسری آیت آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں ان کے لیے. کہا واللہ اخی یا علی انت انہ نفسی، کہ اے علی تو میری جان ہے. تو ایک آیت بڑے بھائی کے لیے اتری، ایک آیت چھوٹے بھائی کے لیے اتری. اب جو ہے یہ شب ہجرت تھا، اور بھی بے شمار اس میں واقعات ہوئے ہیں. میں تو ایک تھوڑا سا میں واقعات بتائیں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. تو میں اب چل رہی ہوں اپنی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین کا، میں ان کی طرف بڑھ رہی ہوں. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں رسول